نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 180۔ آیت نمبر 180 میں نے آپ کو کل کیا بتایا تھا، کیا آ رہی ہے؟ وصیت۔ وصیت کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو ہم نے اسی سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں بھی اسے پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی، لیکن دو طرح کی وصیت ہے نا۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء کی وصیت کیا ہوتی ہے۔ انبیاء کی جو وصیت ہوتی ہے نا، وہ وحدانیت، ٹھیک ہے، ایمان اور پلس علم ہوتا ہے، یہ ان کی۔ نہیں، آپ کا اپنا آف ہے، میرا ٹھیک ہے، آپ غور کریں، آپ کا اپنا آف ہوا۔ آج باقی سب کو نظر آ رہا ہے نا، ہے نا؟ چلیں دیکھیں، تو انبیاء کی جو وصیت ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ پھر مال کی وصیت کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر وصیت میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو وصی کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ واو سواد یا وصی روٹ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، ہم جب اسے لکھتے ہیں تو وصیت کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح تا آئے عربی میں وہ مؤنث ہوتی ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مطلب ہوتا ہے آئندہ، آنے والے وقت کے لیے، آئندہ لکھ لیں آپ، یا آنے والے وقت کے لیے کہہ سکتے ہیں، فیوچر کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں مستقبل کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی میں بچوں کو آسان لگے نا، وہ اس کو اسے سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مستقبل کے لیے کوئی تاکیدی حکم، تاکید کہتے ہیں لازمی حکم، تاکیدی نصیحت کی جائے، اس کو نصیحت کہیں گے۔ تاکید کے ساتھ کوئی نصیحت یا اس کو حکم کے لئے، اس کو یہ وصیت، ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے، وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وصیت جو ہے، مرنے والا ہم سب جانتے ہیں، وہ خود چلا جائے گا تو اس کی جو ہے وصیت۔ وصیت کیسی کیسی ہوتی ہے؟ ایک وصیت مال پر ہوتی ہے، مال پر، جو آپ کا مال ہے اس پر وصیت ہوتی ہے۔ اصل وصیت پہ بات ہم کہاں کریں گے؟ سورۃ نساء میں جا کر۔ سورۃ نساء کے اندر اصل بتا دیا گیا ہے کہ 1/3 جو ہے خالی وصیت پر کسی کا ہوتا ہے، باقی سارے مال پر نہیں ہوتا۔ وہ وہاں جا کے بات کریں گے۔ کچھ ایسی نصیحتیں ایک مال پر ہوتی ہے کہ غیر مال ہوتا ہے، غیر مال، اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، رشتے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کہہ دے، مرنے لگے کوئی کہہ دے کہ مرنے لگے کوئی کہہ دے کہ فلاں سے نہ ملنا، فلاں کا رشتہ فلاں سے کر دینا، تو وہ ہے تو وصیت نہ اس کی، کوئی نہ کوئی جانے والوں کو نصیحت، میرا 40واں بہت بڑا کر دینا، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے رات کو اندھیرے میں دفن کر دینا۔ ہر ایک کی وصیت اپنی طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے اپنی وصیت سمجھ لی ہے۔ اب ہم آیت نمبر 180 ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ سب سے پہلے یہ سب کچھ کیا آتا ہے؟ وراثت۔ یہ میرے پین کو کیا ہوا ہے؟ ایک منٹ ذرا میں اس کو دیکھوں، پین چینج کر لوں گا اپنا۔ یہاں سے ہم کیا دیکھیں گے؟ وراثت۔ جب ظاہری سی بات ہے، وراثت ہوگی تو وصیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وراثت کے احکامات تو ہم انشاءاللہ سامنے جا کے دیکھیں گے سارے، لیکن تھوڑی سی وصیت پر بات جو ہے یہاں پہ جو کی گئی جس طرح سے، تو لکھتے ہیں تو کوتیبہ، کاف تابا کتب، میرے پینوں کو ان کو اچھا نکال کے نئے بھی رکھے ہیں، مگر پتہ نہیں موسم ایسا ہے، کیا مسئلہ ہے ان کو۔ کوتیبہ، کاف تابا کتب ہے۔ ہم ہمارا روٹ ورڈ کتب کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، یہ اس لیے ہوتا ہے، کتب کا مطلب ہی لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ جو لکھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کر دیا جاتا ہے، فرض کر دیا گیا، ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرض کیا ہوتا ہے؟ لازم، فرض لازم چیز ہوتی ہے۔
لازم کر دیا گیا. کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. کس کے اوپر؟ علیکم، علی اوپر، کم تمہارے، علی اوپر، کم تمہارے. پوری امت مسلمہ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کسی کا مائک اوپن ہے، پلیز مائک بند کریں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں شاید مجھے کچھ کہہ رہے تو میں پڑھا نہیں پاتی ہوں. لکھ دیے گیا اوپر تمہارے، اذا جب، اذا جب، حاضرہ، حاضر، حضر، حضر کس کا روٹ ورڈ ہے؟ حضر ہی روٹ ورڈ ہے، حاضر کا، حاضر ہونا، موجود ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ حاضر، جب حاضر ہو، جب حاضر ہو. کون حاضر ہو؟ کس کو حاضر ہو؟ احدہ، کسی ایک کو. واحد کہتے ہیں، واحد، واحد سے کیا ہوا؟ واؤ بھی کیا حد ہو گیا. ٹھیک ہے، کسی ایک کو. کم، تم میں سے، تم میں سے. احدکم کا مطلب ہے تم میں سے، یعنی کسی کو بھی. تو ظاہری سی بات ہے ہر ایک کے لیے پھر حکم ہو گیا. ہر ایک کے لیے حکم کیا ہے کہ جب موت حاضر، کب حاضر ہو؟ الموت، موت. اب موت جب حاضر ہوتی ہے تو کسی کو پتا تو نہیں ہے نا. دو طرح کے مریض ہوتے ہیں، ایک تو ایسا مریض ہے اس کو پتا ہے کہ آج ہے کل ہے، پتہ نہیں، ٹائم کا بھی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک جوان ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹ سب کے ساتھ وراثت کا معاملہ لگا ہوا ہے. تو پھر یہ وصیت کب کریں، کس وقت کریں؟ وصیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو وصیت ہے نا، اور خاص طور پہ جو مال ہے، کیا بن جاتا ہے؟ جھگڑا. تو اس کی وصیت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے. اور وصیت کتنے مال پہ کرنی ہوتی ہے؟ 1/3 پہ کرنی ہوتی ہے. وہ بھی ہم آگے جا کے بتائیں گے کس کو کرنی ہوتی ہے. تو یہ انسان کو علم الفرائض ہے، انشاءاللہ بتائیں گے، آپ کو پڑھنا چاہیے اور کر کے رکھنی چاہیے. اپنی وصیت کر کے رکھی جائے، خاص طور پہ 1/3. تو کس کے لیے کی جاتی ہے وہ آگے لسٹ آنے لگی. ٹھیک ہے، ہاں جی. لکھ دیا گیا اوپر تمہارے، جب حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت، ان اگر، تارا کا، تارا کا ترک. ترک کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ بری عادتیں ترک کر دو، چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم بھی لکھیں ترکا، اس نے فلاں کو ترکا چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تارا کا ہے، دیکھیں تارا کا. ٹھیک ہے، اگر اس نے چھوڑا. ٹھیک ہے، اگر اس نے چھوڑا، کیا چھوڑا؟ خیرن، خیر. خیر کیا ہوتا ہے؟ خیرہ. خیر کیا ہوتا ہے؟ خیر اچھی چیز کو کہتے ہیں. ہر اچھی چیز قرآن میں خیر ہے. مال، مال اچھا ہوتا ہے، خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو، وصیت کرے. اچھا، لکھ دیا گیا اوپر تمہارے، جب حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑے کوئی مال. للوصیت، کیا ہے؟ وصیت. ابھی میں نے وصیت سمجھا دیا آپ کو، تو کیا ہے؟ وصیت. کیا کرنا ہے؟ وصیت کرنا. وصیت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تاکیدی حکم دینا ہے. تاکیدی حکم دینا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. کس کے لیے دینا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی. اصل کیا کہا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پتا ہو موت حاضر ہے، آنے والی ہے، کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے، کسی سفر پہ نکل رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب وصیت لکھ کے رکھنی ہے، تاکیدی حکم لکھ کر رکھنا ہے. کس کے لیے لکھ کے رکھنا ہے؟ للوالدین، لام زیر لی، واسطے والدین، واسطے والدین کے. اگر تو کم عمر ہے اور ایسا، تو سب سے پہلے ہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وراثت میں پہلے والدین کے حصہ نکلتا ہے اگر والدین حیات ہو تو. ٹھیک ہے، واسطے ماں باپ کے. ٹھیک ہے، اور وہاں، اور الاقربین، اقرب، قرب کہتے ہیں قریب، ال سارے کے سارے، اور بینا آ رہا ہے، دیکھیں اقربین، اور قریبی رشتہ دار. ٹھیک ہے جی، تو کس کو کرنا ہے؟ ماں باپ کس کو دینا اور قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے. تو یہ کس وقت دینا ہے، کیسے دینا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ
اس میں پہلے میں کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. آگے دیکھیں کیا کرنا ہے، کس طرح دینا ہے بالمعروفی. دراصل ہوتا یہ ہے، یہاں اگر ہم دیکھیں اس آیت کے اندر، جب کوئی اس آیت میں آپ دیکھیں وصیت کی بات ہو رہی ہے اور پھر ترکے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اول تو یہ آیتیں جو والی آئی ہوتی ہیں پہلے، بعد میں جو ہے سورۃ النساء کے آنے کے بعد منسوخ ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ بچے اپنا خود سے حصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی نہ کسی بھی زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ تو ماں باپ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ماں باپ کو تو ویسے سائڈ پہ کر دیا، حالانکہ ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا اس میں. اور اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور وصیت زیادہ تر جو وصیت ہے وہ قریبی رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بالمعروفی کس طرح سے کرنی ہے، باضر بھی ساتھ اور یہ معروف بہت زیادہ آئے گا ابھی، یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوگا. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، این رفع عرف، پہچاننا، جاننا، ٹھیک ہے، تعارف ہونا کسی کا. تو مطلب جو کیا ہے، جو جانی پہچانی چیز ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. تو کہ معروف، جانے پہچان، ساتھ جانے پہچانا طریقہ تو قانون، ساتھ قانون کے، ساتھ دستور کے. وہ قانون دستور ملے گا کہاں سے ہمیں، اسے علم الفرائض کہتے ہیں، چھوٹی سی ایک بک ہوتی ہے، اور وہ اس کا نام آپ نیٹ پہ بھی نام نکال کے لکھیں تو آ جائے گا ایک دم سے. سب کے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، اور وہ سورۃ النساء کے اندر باقاعدہ سارا ہے، یہاں نہیں ہے وہاں ہے. تو قانون کے مطابق، ساتھ قانون کے یا قانون کے مطابق. اور کیا کرنا ہے، کیوں ہے، حقاً، حق ہے، حقاً. دیکھیں حق پہ کیا ہے، حقاً. جو حق ہوتا ہے وہ کہتا ہے لازم ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے. حق چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا، لازم ہے، فرض ہے. کس پر ہے، اعلیٰ، اوپر. المتقین، ال سارے کے سارے، میم والے، اور واو قاف یا وقع روٹ ورڈ ہے، آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں، اس کا مطلب بچنا اور ڈرنا ہوتا ہے. تو واو اور یا گر جاتا ہے، اور کیا، متقین، متقین، تقوی کرنے والے ہم کہہ سکتے ہیں، تقوی کرنے والے، بچنے والے، ڈرنے والے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ یہ کام کر کے جائیں، اور جو تقویٰ کرنے والے ہیں وہ کر کے جائیں. اور سب سے پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی جا کے بتائیں گے کہ میت جو مر جاتا ہے وہ میت ہو جاتا ہے، اس کا نام تو رہتا نہیں ہے. میت کی وراثت ایسے کہتے ہیں، میت کی وراثت یا پھر وصیت. تو اسے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس وراثت میں سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے، اگر قرض ہو تو قرض. اس کے بعد اس کا کفن دفن، اور اس کے بعد پھر اس کی وصیت، پھر وراثت کی تقسیم، کس کس کو دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر یہ ساری چیزیں ان کو بھی سیکھنی ہوتی ہیں جو جس کی چیز ہے، یعنی وارث جو ہے وہ بھی، اور پیچھے والے وہ بھی. تم پر فرض کر دیا کیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے. ہاں جی، اب بات آتی ہے وصیت بدلنے کی. وصیت کو بدلنا، اب وصیت جو ہے ایسی ہوتی ہے، کوئی اچھی وصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ہوتی ہے بری وصیت ہوتی ہے جس کے اندر کسی کا حق مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حق مارا جا رہا ہو جس کا. تو آپ اس میں دیکھیں کہ کیا ہم کریں گے. اب یہاں دیکھیں گے آیت کے ساتھ، آیت نمبر 181 ہے، فمن بدلہ، فاپس، من جو، پس جو، بدلہ، با دال لام، بدل ہی روٹ ورڈ ہے اس کا، اور بدل جو وہ بدل دے، بدل دے کس کو، ہو اس کو، اس کو، ہو کی ضمیر وصیت کی طرف جا رہی. پس جو بدل دے اس کو، بعد بعد، ما جو، بعد کا بعد ہی لکھیں گے. پس جو بدل دے اس کو، بعد جو، کس سے بعد جو، سین میم اینڈ سما، سما یہ روٹ ورڈ ہے، سما، سنا، ہو اس کو، کس کو،
وصیت کو سے بعد جو سنا اس کو، یعنی سن کے وصیت بدل دے، کسی کی وصیت سنے پھر اس کو بدل دے. اب یہ اس طرح بے ایمانی بھی، اب یہ کیا ہے، اگر کسی کے خلاف ہے تو وہ کیا کرے، اس کو بدل دے، سب کچھ اپنے نام کروا لے. ہم سب جانتے ہیں یہ سارے طور طریقے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اپنے نام کروا لینا، کسی کی غلط کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، تو اس نے کیا کیا، اگر تو وصیت بالکل ایکوریٹ ہے، ٹھیک ہے، اچھی وصیت ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کسی کا حق نہیں مارا گیا، مگر وہ بدل دے اس کو، فَإِنَّمَا پس انا بے شک، ما صرف، انا بے شک، ما صرف، یہ ما صرف کے لیے آ رہا ہے، بے شک، پس بے شک صرف، اسم ہو، اسم کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا سین کے ساتھ نہیں، سا کے ساتھ، اسم ہو، الف کے پر حمزہ، آسام اس کا روٹیڈ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایسا گناہ، یعنی آسما ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو طاقت قوت رکھتی ہو کام کرنے کی، وہ کام نہ کرے. مطلب ایسا گناہ طاقت قوت ہے روکنے کی مگر نہ رکے، ایسے گناہ کو آسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس بے شک صرف اسم ہو، گناہ، آگے کیا رہے، ہو اس کا، کس کا، بس اچھی وصیت کو بدل دینے کا، وصیت اچھی ہے اس کو بدل دینے کا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پس گناہ اس کا، علی اوپر، الذین وہ جو مطلب اس کا، اللہ زینہ وہ لوگ جو نہیں ہوتا، صرف اور بھی آتے ہیں، پوائنٹنگ کا ورڈ ہے، وہ جو یا وہ لوگ جو، لوگ ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یبدلونہ، یا وہ، میں سے مٹا دوں پھر لکھو سامنے، یا وہ، با دال لام بدل روٹ ورڈ ہے، اور واؤ نون جمع کے لیے، وہ بدل دیں، ہو اس کو، گناہ کس پر ہے، ان لوگوں پر جو بدل دیں اس کو. جو مر گیا ہے، جو وصیت کر گیا ہے، میت پر گناہ نہیں ہے یہ اس کا، پیچھے والوں کو گناہ ہے، جو اس کو بدلیں گے ان کو گناہ ہے. تو صاف واضح بتایا گیا کہ اگر کوئی اچھی وصیت ہے اور کوئی اسے بدل دے تو بدلنے والے کو گناہ ہے. انا بے شک، ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کو نہ پتا ہو، کسی کو بتایا نہ جائے، ابا جی لکھ کر ہی یہ گئے تھے، مگر ابا جی امی جی کی چینج کر دی جائے، تو چاہے کسی کو پتا ہے نہیں، کس کو پتا ہے، بے شک اللہ وہ کیا ہے، سمیع، خوب سننے والا. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ماں باپ بلا کر بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کو کروا دے، مگر وکیلوں کو پیسہ دے دیا جاتا ہے، بہت کچھ کر دیا جاتا ہے. جو بھی کسی نے کچھ کیا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے، وہ سننے والا ہے. بے شک اللہ سمیع، خوب سننے والا، خوب سننے والا، اور علیم، خوب علم والا ہے، خوب علم والا، خوب جاننے والا. مطلب کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک اچھی وصیت کی تھی اور اس کو کسی نے بدل دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو شخص اسے بدلے اس کے بعد کہ وہ سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں کو ہے جو اسے بدلیں گے. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلے کی بری. ٹھیک ہے، فا پس من جو، اچھوں میں سے برے بھی نکلتے ہیں، بروں میں سے اچھے بھی نکلتے ہیں. فا پس من جو، ذرا میں اس کو ٹھیک ہے، بہت نیچے چلا گیا. پس جو، خوفا، روٹ ورڈ کیا ہے، خوف، الف واو یا حروف فعل ہے تو واو کس میں، الف میں بدلا، خوفا. ٹھیک ہے، پس جو وہ خوف رکھیں، خوف کیا ہوتا ہے، ڈرے. پس جو وہ ڈرے، کس سے، من سے، کس چیز سے. اب یہ ذرا دھیان سے سمجھیں گے مطلب اس کو، محسن، محسن آ رہا ہے، محسن. یہ محسن کیا ہے، واو سوادیا وسی
ओहो, वाओ, स्वादिया वसी इसका रूट वर्ड है और मीम वाला है। किससे? वसीयत करने वाला, मोहसिन वसीयत करने वाले से। बस जो वो डरे वसीयत करने वाले की, क्या आएगा? वसीयत करने वाले की, किस चीज से? जनफन, जीम नून फा जनफ कहते हैं, जनफ तरफदारी। यहाँ पे क्या आ रहा है? जनफन, तरफदारी से। तरफदारी क्या होता है? तरफदारी ये होता है कि जैसे अम, अम, कोई बच्चा अच्छा लग रहा है, ठीक है, जैसे कि एक शख्स, अल्लाह के हदीस के साथ समझा देती हूँ। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा कि मेरा ये घोड़ा बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत घोड़ा, बड़ा अच्छा घोड़ा, मैं अपने इस बेटे को देना चाहता हूँ। ये मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार भी है और मुझे पसंद भी है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम्हारे और भी औलाद है, और औलाद और बच्चे निकाह है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं इस बेइंसाफी के ऊपर, ये बेइंसाफी है, मैं इस बेइंसाफी पर गवाह नहीं बनूंगा। ठीक है, अदल करो, अदल किस चीज में? बच्चों में अदल, जिंदगी में हो तो अदल करो, और मरने के बाद भी कोई वसीयत कर जाओ तो अदल वाली। तो यहाँ से पता चलता है कि अदल कितना जरूरी है। अब ये जो तरफदारी आ रहा है, किसी वसीयत करने वाले की तरफदारी से, मौसिन जनफन, औ या, औ या एसमन, किसी गुनाह से। ये वही अभी हमने आसिमन पढ़ा था ना, इस्मा, ये इस्म, किसी गुनाह से। मतलब ऐसा ना हो कि कह दिया जाता है कि मेरी बेटियों को हक ना दिया जाए, बेटों को दे देना और बेटियों से माफ करवा लेना, साइन करवा लेना, गुनाह, गुनाह। बेटों की तरफदारी या गुनाह, ये इकट्ठा हो गया। ठीक है, इसी तरह का कोई भी ऐसा काम कि कोई गुनाह, और फिर एक भी गुनाह जो मैंने भी कहा कि मैं मर जाऊं तो 40वां करना मेरा, बड़ा सा ये करना मेरा, और फलां करना, मतलब कोई ये रस्म जारी रखना। ठीक है, मेरे मरने के बाद बेटियों की शादियां कुरान से करवा देना, ये जो हमारे माशरे में सब कुछ हो रहा होता है। किसी भी गुनाह की रस्म, ये म्यूजिक कॉन्सर्ट करवा देना, फलाना करवा देना, जितनी भी कोई गुनाह की कोई बात करके जाएगा तो जाहिर सी बात है वो गलत है उसके लिए। ठीक है जी, तो क्या है जी? तो फिर अगर कोई, यानी अल्लाह ताला क्या कह रहा है? पर जो डरे किसी वसीयत करने वाले की तरफदारी या किसी गुनाह से, अगर वो कर गया, अब वो करके ही चला गया, तो फिर वो क्या करे? फासलाहा, वापस, असलाहा, क्या है? स्वाद लामा सलाही रूट वर्ड है, इस्लाह, उर्दू में हम कहते हैं इस्लाह, है ना? बस इस्लाह कर दे, बस वो इस्लाह कर दे। इस्लाह कर दे मतलब करेक्शन कर दे, ठीक कर दे। ठीक है, बैना हूँ, बैना दरमियान, हम उनके, करेक्शन कर दे, ठीक कर दे दरमियान उनके। ठीक है, क्या किस चीज के अंदर? दरमियान, हक, हमारा हक ठीक कर। वो भाई, अल्लाह उन भाइयों को जिंदगी दे, ऐसे भी भाई होते हैं, अल्लाह करे हमारे, मैं कहती हूँ हम बेटियों से ज्यादा बेटों को, आज हमारे बेटों को क्या सिखाने की जरूरत है? हक, शर्म का हक, आंख में आया, किसी का हक नहीं मारना, तुम्हें अल्लाह बहुत देगा। तुम किसी का हक नहीं मारोगे, अल्लाह तुम्हारा कभी हक नहीं मारेगा। काश हम अपने बेटों को भी ये समझा। तो यकीन करें, अगर जानने वाले बाप या कोई कोई भी ऐसी हरकत कर जाए तो वो ठीक कर जाए। तो अपने, वो एक एक बंदा जो ये वसीयत ठीक कर देगा ना, अब खुद सोचे तो वो कितने लोगों को जोड़ेगा। अल्लाह चाहता है कि ये जो, जब ये होता है रिश्तेदारी, कता रहमी ना हो, जो रिश्तेदारी है ना, ये ना कटे, बहन भाई ना कटे, आपस में जुड़ कर रहे, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये अमल। ठीक है, तो दरमियान सुलह करा दे, इस्लाह करा दे उनकी।
فلا اثم، فا پس لا نہیں، پس نہیں، اثم کوئی گناہ، بس نہیں کوئی گناہ، علیہ اللہ اوپر ہی اس کے، جو یہ کام کرے بری وصیت کو، یہ بری وصیت کو بدل ڈالے، اس کو اچھی وصیت بنا دے، تو اس پر تو کوئی گناہ ہی نہیں. جو اچھی وصیت کو بدلے گا اس پر گناہ ہے. بری وصیت کو، وصیت بدلی جا سکتی ہے اگر وہ بری ہے تو. ان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انا بے شک، انا بے شک، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس کے ساتھ بدلتی ہے. اللہ اللہ، بے شک اللہ کیا ہے؟ غفور، بخش دینے والا. کس کو بخش دینے والا؟ باپ اگر غلط کر کے گیا ہے تو وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ غلط ہو گیا ہے. بیٹا اس کا کیا ہے؟ بیٹا اس کا صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ. جب یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، کریکشن کر دے گا تو اللہ اس کو بخش دے. اللہ بخش دینے والا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو. دعا کیا کریں اللہ ہماری آنے والی نسل کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، عقل ہدایت عطا فرما دے، ان کے دلوں سے ایسے برے خیال اور لالچ نکال دے. بے شک اللہ غفور، بہت بخش دینے والا، بہت بخش دینے والا، ڈھانپ لینے والا. اور کیا ہے؟ رحیم، رحم کر دینے والا. اور آپ کو پتہ ہے اس رحم، بہت رحم کرنے والا بھی کہتے ہیں، مطلب بار بار رحم کرنے والا بھی کہتے ہیں. بار بار جتنی دفعہ ہم اپنے غلط کاموں کو سدھارتے چلے جائیں گے، وہ کام جو ہمارے اس میں نہیں ہے، اس کا ہمیں سکھایا کس نے؟ ہمارے ماں باپ نے. اگر ہم کچھ پڑھ بھی، یہ بھی یاد رکھیں، ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، الف ب پ کس نے سکھائی تھی؟ کلمہ کس نے سکھایا تھا؟ ان ماں باپ نے سکھایا. ہو سکتا ہے کچھ بات ان کو نہ پتا ہو، ان کے علم میں کمی ہو، تو یہ کہہ کے میرے ماں باپ نے کہ ہم بھی کریں گے، نہیں، ہم اسے اصلاح کر دیں گے، رسم و رواج کی، وصیت کی، برے کاموں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ صدقہ جاریہ بنا کے ہمیں ان کے لیے بھی اچھا کر دے گا اور ہمارے لیے بھی. پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے کی کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، پس ان کے درمیان صلح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. ہاں جی، آگے کیا آ گئے ہیں جی؟ روزے آ گئے. ٹھیک ہے، روزوں کا چیپٹر شروع ہو گیا 183 نمبر آیت سے. یا ایھا الذین، اب یہ دیکھیں نا، جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ کے مطابق یا ایھا، تو کیا روزہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. یا ایھا، اے، الذین، وہ جو، اے لوگو وہ جو کون ہو؟ آمنو، تم ایمان لے آئے ہو، تم ایمان والے ہو گئے ہو. ٹھیک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جنہوں نے مان لیا اللہ کو، تو ان پر کیا ہے؟ پھر کتبہ، دوسرا لازم. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قصاص کا، تم پر لازم کر دیا گیا قصاص. دوسرا وصیت کا کتبہ آ گیا، وصیت کا. تیسرا کتبہ روزے کا، لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا آ گیا کتبہ، لکھ دیا گیا. لازم، فرض کر دیا گیا، جو لکھا گیا وہ فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ علیکم، اللہ اوپر، کم تمہارے اوپر، کم تمہارے، لکھ دیا گیا اوپر تمہارے. کیا لکھ دیا گیا؟ صوم. کیا ہے؟ صوم. صوم، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل مطلب ہوتا ہے رکنا. ٹھیک ہے، کسی کام سے رک جانا، یہ اس کی تعریف ہے. رکنا، کام، کوئی چلنا پھرنا، یعنی چلنا پھرنا بھی لگا لیں، کھانا پینا بھی لگا لیں، کسی بھی کام سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں. اچھا، یہ صوم کیا چیز ہے؟ صوم آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بتایا کہ تم سے پہلے بھی لوگ رکھا کرتے تھے، مگر ہر ایک کے روزہ رکھنے کا طریقہ الگ تھا. نماز، زکوٰۃ،
حج، یہ سب پہلے موجود تھے مگر طریقہ الگ تھا ہر قوم کا. یہ حج تو حضرت ادھر آیا یہ الگ تھا لیکن تھا. پہلی امت مسلمہ پر بھی سب کچھ تھا. اور روزہ بھی تھا. تو کس طرح تھا؟ طریقہ مختلف تھا. اچھا عرب لوگ جو ہیں یہ چپ کا روزہ رکھتے تھے. بنی اسرائیل والے چپ کا روزہ رکھتے تھے. چپ کا روزہ. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ چلا ذکریہ کو کم دیا کہ آپ خاموش رہے. علی عمران آئے گی پھر آپ کو پتہ چلے گا. حضرت مریم نے رکھا روزہ. تو ویسے میں چپ کا روزہ اصل تو یہی والا ہونا چاہیے. تو ہمیں ایک الگ سے روزہ رکھا گیا. کھانے پینے کا تھا کہ چپ کا روزہ ان کا تھا. ہمیں یہ صوم جو کہا جاتا ہے اگر عربوں میں دیکھا جائے نا، عربوں کے اندر تو عرب روزہ اس طرح نہیں رکھتے تھے. بہت کم اس طرح کا وہ جو طریقہ ہمارا ہے وہ طریقہ ان کا نہیں تھا. اور مختلف طریقوں سے روزے رکھا کرتے تھے. لیکن وہ اصل گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے. گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے. کیوں رکھواتے تھے؟ کیونکہ عرب صحرا کا جانور اونٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اونٹ زیادہ استعمال ہوتا تھا. مگر جب جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، یا انہوں نے کوئی کسی کو لوٹ مار کرنا ہوتا تھا، پھر گھوڑا کام آتا تھا. تو گھوڑا ہے نازک جانور. گھوڑا نازک جانور ہے. اونٹ نازک نہیں ہے، گھوڑا نازک ہے. وہ صحرا میں اتنا پانی نہیں. اونٹ پانی سٹور کر لیتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گھوڑے کو ٹرینڈ کرتے تھے. ٹریننگ، گھوڑے کی ٹریننگ ہوتی تھی. کس طرح سے گھوڑے کی ٹریننگ ہوتی تھی کہ گھوڑے کو اس کے منہ کے اوپر کپڑا اس کے منہ باندھ دیا جاتا تھا. اس سے کھانا اور پینا اس کا بند کر دیا جاتا تھا تاکہ اس کو کھانے منہ بند کرنے کی عادت پڑے. اور اپنے منہ پہ کپڑا باندھ کے نا، اپنے منہ پر اس کے منہ کو نا جب تیز ہوا چلتی تھی نا، تیز گرم ہوا صحرا کی، اس کے اندر اس کا چہرہ کرتے تھے. کس کے لیے کرتے تھے؟ تاکہ آنے والے وقت میں ایک اچھا یعنی کہ جنگجو جنگ پر جانے کے لیے ایک سخت قسم کا تیار ہو. ٹھیک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دراصل جو یہ کھانا پینا ہے اس کے لیے بارے میں اگر آپ کو بتایا جائے تو انسانی وجود جو ہے، انسان دو طرح سے ہے. انسانی وجود دو طرح سے ہے. ایک ہے جسمانی اور ایک ہے روحانی. ٹھیک ہے. ایک اور دو. جسمانی کو کیا چاہیے؟ کھانا پینا ہے نا، اور گھر ٹھکانا، مطلب اس کے علاوہ جنسی خواہشات یہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے. کھانا پینا اور کپڑا بھی کہہ لیں آپ، کپڑا لتا بھی آپ کہہ لیں. اس کو جسم کو لپیٹنا، آرام سکون بھی چاہیے. روح اور چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے میسر ہوتی ہیں؟ جسم کہاں سے بنا؟ مٹی سے. مٹی سے بنا ہے تو وہ سب کچھ زمین سے حاصل کرتا ہے. یہ ہر چیز ہمیں زمین سے ملتی ہے تو وہ مٹی سے، زمین سے حاصل کرتا ہے. روح جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح من ربی، جو روح ہے نا رب کی طرف سے آئی. اور کہاں پر آتی ہے؟ انسان کے، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ جسمانی وجود تو رکھتا ہے چوتھے مہینے، ماں کے چوتھے مہینے ماں کے پیٹ میں، ہے نا، تب یہ روحانی وجود بنتا ہے. اس سے پہلے وہ جسمانی ہوتا ہے، تب یہ روحانی وجود بنتا ہے. اور اس وجود کو کھانا نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے. روح سے بنا روحانی وجود، اس کو کیا چاہیے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ من ربی، رب سے ہے نا، اللہ کی طرف سے. تو اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اس کا کھانا بھی اللہ کی طرف سے اوپر سے آتا ہے، وحی کی صورت میں. قرآن یہ اس کا کھانا ہے. اور اسی طرح اس کا کھانا بھی وہی قرآن. اور اس کے ساتھ جڑنے کے لیے تو کوئی تو ایسا وقت ہونا چاہیے تھا نا. تو
11 महीने, 12 महीने होते हैं कुल, 11 महीने, 11 माह हम अपना जिस्मानी वजूद सामने रखते हैं, इसको संभालते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। एक महीना इसके अंदर से माह रमजान आता है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अब क्या है, जिस्म की ख्वाहिशात बंद, ख्वाहिशात बंद, मुंह बंद, हाथ बंद, किस चीज से, किसी पे जुल्म नहीं करना, जुबान बंद, गीबत नहीं करनी, ठीक है, और आंख बंद, बेहयाई नहीं करनी, कान बंद, गलत बात नहीं सुननी, सब कुछ बंद करा दी, है ना, जिसम के पार्ट ऑफ बॉडी बंद करा दी, खाना पीना कुछ नहीं। तो फिर ये रोजा जो है क्या बना, आप देखिए, एक माह, पूरा एक माह ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने घोड़े की, अल्लाह ताला ने दिखाया कि ऐसे ट्रेनिंग तुम करते हो, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर हमारे साथ क्या अल्लाह ताला कर रहे हैं कि पहले तो खाना बंद, ये क्या है, ये चलो फिर भी आपको नजर आ रहा है कि खाना बंद, हालांकि रोजा नजर नहीं आता, कोई कहे कि रोजा है मेरा तो पता चलता है कि रोजा है, अदरवाइज रोजा नजर नहीं आता, ठीक है, नजर नहीं आता। तो फिर एक रोजा ये जो नजर नहीं आता, इसी में आपको पता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे उस रोजे की जरूरत नहीं जिसमें तुम्हारी जुबान ने रोजा ना रखा हो, ठीक है, जो चटखारे ले लेके बदखुइयाँ करे, लड़ाई करे, और उसके बाद आंख, हाथ, सारे पार्ट ऑफ बॉडी इसके अंदर शामिल है, मुंह बंद होगा, आंख सब बंद होगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो वही वाला सिलसिला है ना, और जो कुरान के साथ जुड़ना है, हम सब जानते हैं कि रमजान में फिर क्या होता है, रमजान में क्या होता है, हम कुरान से जुड़ जाते हैं, हर कोई चाहता है कि रमजान से, हाँ, हम खाने पीने से भी ज्यादा जुड़ते हैं, हमारा बगैर समोसे पकौड़े के गुजारा नहीं होता, खाए पिए जब खुल जाए। अब रोजा एक तो आपको ये सिखा रहा है कि आपका रूह का ताल्लुक अपने रब के साथ है, ठीक है, तो उसका ताल्लुक जोड़ने के लिए, रूह के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए कुरान से जुड़ जाओ, ठीक है, और हाथों को खाने पीने से रोक दो। और उसके अलावा क्या है जी, जब तुम अल्लाह ताला के साथ जुड़ोगे, रोज़ा के साथ, अपने रब के साथ, तो तुम्हारे अंदर प्योरिटी आएगी, ठीक है, तुम्हें अपने रब का खौफ आएगा, किस वक्त आएगा, कि जब तुमने अल्लाह को, अल्लाह ताला नजर नहीं आ रहा, रोज़ा नजर नहीं आ रहा, तो तुम छुप के भी नहीं खाओगे, सामने चीज पड़ी भी नहीं खाओ, कैसे तुमने हाथ रोके, इसी तरह बाकी 11 महीने तुमने क्या करना है, अपने सारे जिस्म को इसकी आदत डालनी है, और तुमने ना नजर आने वाला रोजा, ना नजर आने वाले रब के लिए, जिस रब ने हदीस कुदसी में फरमाया, रोजा यानी मैं इस रोजे को जो है, रोजा मेरा है, मेरे लिए रखा गया है, और उसका कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, तो उसको रोजे का जो मफहूम ये है कि मैं उसका अजर दूंगा, मैं अजर दूंगा। जो भी चीज नजर नहीं आती और इंसान करता है, नियत, रोजा, और किस तरह रखेगा वो अल्लाह ताला को पता है, ठीक है, तो अजर अल्लाह ताला ने, रोजे का खास रोजा मेरे लिए है, और रोजे का अजर मैं दूंगा। रोजा एक ढाल है, ढाल क्या होती है, ढाल क्या होती है, बचाती है, किससे, मुखालिफ के या दुश्मन के हमले से, ऐसा होता है ना, तो ये ढाल कैसे रोजा बन गया, रोजा अगर मुकम्मल सी तरह से पूरा अपनी जो बताई गई उनके साथ रखा जाए, तो ये मुकम्मल आपको बेहतरीन मोमिन बनाता है, आपकी रूह की सफाई कर देता है, और असल वाला मोमिन निकल आता है अंदर से। तो ये जो है दुश्मन शैतान है, उससे बचाता है। और इंशाल्लाह ताला अब आगे चलते हैं। अब ये क्या है, सौम अल्लाह ताला ने बताया कि तुम पर लिख दिए गए रोजे, ताकि तुम्हारा रूह भी साफ हो, जिस्म तो पीछे हमें और बहुत चीजें पता चली हैं, शिरक करना ये सब कुछ, तो उस रूहानी पाकीज़गी के लिए तो सौम वाहिद, अस्सयाम जमा, रोजे, रोजे, ठीक है,
لکھ دیے گئے اوپر تمہارے روزے. کیسے؟ کما، یعنی تم کوئی انوکھے نہیں ہو. یہ ہمیں یہاں سمجھایا جا رہا ہے تم کوئی انوکھی امت نہیں ہو. کا طرح، ماں جو، یعنی جس طرح. کتبہ فرض کیے گئے، کتبہ فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے، فرض کر دیے. کس کے اوپر؟ اعلیٰ اوپر. الذین وہ جو، اوپر وہ جو. من قبلکم، من سے، من سے، قبل پہلے سے، اس کے ساتھ ہی آئے گا کم تمہارے، تمہارے. من قبلکم پہلے سے تمہارے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم، لعل شاید کہ، تاکہ یا شاید کہ، کم تم کیا بن جاؤ؟ تتقون، تتقون تم تقوی والے کو. لائٹ یہ کیا ہوا ہے؟ لائٹ کیسے چلے گی میرے کمرے کی؟ لائٹ چلی گئی ہے جی. نہیں مگر میرے کمرے میں تو دوسرے چلے گئے، سامنے سے چلا میں نے وہ یو پی ایس نہیں چلائی تھی، بند کی ہوئی تھی. اچھا، شاید کہ تم تقوی کرو. تقوی کیا ہے؟ بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ شیطان سے بچ جاؤ، برے اعمال سے بچ جاؤ، اللہ کو اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. تمہیں ڈھال پکڑائی ہے، اس ڈھال کو استعمال کرو، بچ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا اس میں؟ کیا لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ. اب اگلا جو ہے نا، یہ لائٹ چلی گئی ہے، انشاءاللہ کل کریں گے. کل پوری کوشش کروں گی کیونکہ یہ چیپٹر کافی لمبا بھی ہے اور آگے چلنا بھی ہے. 184 نمبر آیت کل کریں گے. لائٹ بھی چلی گئی ہے اور بہت سے لوگوں کو مشکل بھی ہو جائے گی، تو یہ ہے بھی لمبی آیات ہے، تو انشاءاللہ کل کریں گے، پھر سمجھ بھی زیادہ اچھا آئے گی. ایک جیسے دونوں آیات ہیں تو سمجھ اچھی آ جائے گی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم فقهنا في الدين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. یا رب العالمین آسانی کر، مشکل نہ کر، آسانی کر، ہر کام کی آسانی کر. جو جہاں جس تکلیف میں ہے یا رب العالمین اس کے لیے آسانی کر. یا اللہ ہمیں نہیں پتا، جس کو تو جانتا ہے، اور جو کہہ دیا تو نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے. سب کی سب آسان کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر، سب کی تکلیفیں آسان کر، اور سب کو آسانی عطا فرما. آمین.